شروع سے ہی ایک مقصد لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کا ملک آزاد ملک ہو، اور پھر ایک یونائٹڈ پاکستان کا ایجنڈا جو ہم نے ابھی تک ہڈن رکھا. ابھی آزاد نہیں ہے. نہ سوچ آزاد ہو، غلامانہ سوچ سے نکلے. سوال ایسا کر دیا کہ جو باتیں ہم نے 3-4 مہینے بعد کرنی وہ آج کر رہے ہیں. 3-4 مہینے بعد ویسے کیا ہونے والا؟ موسٹ پروبیبلی ایک بڑا اچھا پولیٹیکل سیٹ اپ سامنے آئے گا. ایک اور سیٹ اپ آنے والا ہے نا، پولیٹیکل سیٹ اپ، ایک اچھی جماعت سامنے آئے گی. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am نعمان خان and you are watching 121 only on پاک افیئرز. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک ایسے شخصیت ہمارے مہمان ہوں گے جو ینگ ہیں، ہر موضوع پر بولتے ہیں، دل کھول کر بولتے ہیں اور ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں. وہ نظریہ اسلامک بھی ہیں، وہ نظریہ ایک خاص طبقے کے خلاف بھی ہیں، اور وہ طبقہ بھی ان کے خلاف بہت بولتا ہے. آج ان کی زندگی کے حوالے سے، اس نظریے کے حوالے سے جس نظریے کو یہ فالو کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کس خاص ایجنڈے کو لے کر یہ چل رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے، عزائم کیا ہے، ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی. آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیر منانا. تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے شہیر کہ آپ ینگ ہے کافی، اور آپ کی جو سوچ ہے، جو گفتگو آپ کرتے ہیں ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کیا مقاصد ہے، کہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں نے لالا when I was in میٹرک تب سے آغاز کیا، اور جو پہلا ہمارا ایونٹ تھا اس میں اسٹیٹ سیکرٹری بھی میں تھا، مقرر بھی میں تھا. تنظیم میں اس وقت جو ذمہ داری تھی تو صدر کے فرائض بھی میرے تھے، جنرل سیکرٹری کے بھی میرے تھے، اور نعرے بھی ہم نے خود لگائے تھے. فائنانس سیکرٹری بھی میں ہی تھا. مطلب جب آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی. اور یہ 10 سال ہو گئے اس بات کو. اے پی ایس آرڈیننس میں پڑھتا تھا، پھر ایف جی سر سید کالج میں گیا تو اے پی ایس آرڈیننس کے سامنے ہمارا پہلا پروٹیسٹ تھا. نیٹو نے ہمارے فوجی شہید کیے تھے سلالہ چیک پوسٹ پہ، تو اس بیس پہ ہم نے پہلا پروٹیسٹ لانچ کیا، اور اس طرح سے آغاز ہوا. مقاصد کیا تھے یار اس وقت؟ اوور آل تو ہم شروع سے ہی ایک مقصد لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کا ملک آزاد ملک ہو، اور پھر ایک یونائٹڈ پاکستان کا ایجنڈا جو ہم نے ابھی تک ہڈن رکھا. ابھی آزاد نہیں ہے. نہ سوچ آزاد ہو، غلامانہ سوچ سے نکلیں، انٹرنیشنل پریشر سے نکلیں، کسی اور کے کہنے پہ فیصلے نہ ہو. آپ مطلب ہے کہ شٹ اپ کال دینے کے قابل ہو جائیں، وہ غیرت جھنجھوڑ کے دوبارہ بیدار کی جائے، وہ خودداری کو بیدار کیا جائے، اور آپ کے اوورسیز پاکستانی سر اٹھا کے جینا شروع ہو جائے، انہیں بھیکاری نہ سمجھا جائے، انہیں منگتا نہ سمجھا جائے. اس خودداری کو کئی تک عمران خان نے پورا نہیں کیا ویسے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر یا ایسے الفاظ. خان کی گورنمنٹ میں 2 بار اریسٹ ہوا ہوں، شدید اختلاف کے باوجود. جہاں تک ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات ہے تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں بھٹو سے بھی کئی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کے لیڈر تھا. تو خان نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے کے ہم تو ترس چکے تھے 20 سالوں سے، بچپن سے، کہ یار کوئی بولے کہ نہیں بس مزید دلالی نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ چلے وہ تو آپ ایک سوچ لے کر چل رہے، آپ ایک آزادی کی سوچ چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں؟ اب آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ جو باتیں ہم نے 3-4 مہینے بعد کرنی وہ آج کر رہے ہیں. 3-4 قوانین ہم لائیں گے 3-4 مہینے بعد. ویسے کیا ہونے والا؟ موسٹ پروبیبلی ایک بڑا اچھا پولیٹیکل سیٹ اپ سامنے آئے گا. ایک اور سیٹ اپ آنے والا ہے نا، پولیٹیکل سیٹ اپ، ایک اچھی جماعت سامنے آئے گی. اچھا. پہلا تو ہم نے لالا یہ قانون پاس کرانا ہے کہ اینی آفیسر آف 19 گریڈ یا ابو 19 گریڈ، اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہے کسی بھی ادارے محکمے کا ہو، بیوروکریٹ ہو یا فورسز کا ہو یا کہیں پر بھی ہو، ساتھ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، جب وہ آن ڈیوٹی ہوں گے، جب وہ الیکٹڈ ہوں گے، تو ان کے بچے دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل نہیں کریں گے.
یہ آپ کی فارن پالیسی پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں چیزیں. ان کے بزنس باہر نہیں ہوں گے, یہ بھی آپ کی فارن پالیسی پہ افیکٹ کرتا ہے. پھر آپ مودی کو کبھی ساڑی بھیج رہے ہوتے ہیں, کبھی آموں کی پیٹیاں بھیج رہے ہوتے ہیں, اور آپ انہیں نکیل نہیں ڈال سکتے. اسی طریقے سے آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں گے تو آپ مغرب کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. تیسری چیز, اسی گریڈ اینڈ ابو 19 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسرز یا ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز ریٹائرمنٹ کے بعد باہر اپنا گھر نہیں بنا سکتے. اگر گھومنے بھی جائیں تو 2 سے 3 ہفتوں سے زیادہ نہیں تو ان کے تمام اثاثہ جات کو سیز کر دیا جائے. پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ اتنے نہیں ہیں, 1-2% ہی ہوں گے, لیکن 1-2% بھی بہت بڑے, یا 0.1% ہوں گے, لیکن بربادی کرنے پہ آئے تو 0.1% بھی حسین حقانی ٹائپ کے ہوں تو وہ بیڑا غرق کر سکتے ہیں آپ کا. وہ آپ کے نیریٹو کو بہت زیادہ ویکن اپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی ریاست کو گروی رکھوا سکتے ہیں, وہ آپ کے اسٹیٹ کے رازوں کو بیچ سکتے ہیں. تو دوسری چیز, اینی آفیسر, اینی الیکٹڈ ممبر who is found in 2 things, number 1 شراب نوشی اور number 2 womanizing, اس کو آپ ایکسپیل کریں گے. یہ قانون بنایا جائے گا اور اس کا میڈیا ٹرائل ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرپشن روکنے کا میرے نزدیک جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اگر آپ انہیں ایکسپیل کریں گے تو کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ ایک آفیسر یا سینئر آفیسر کی جو تنخواہ ہے وہ 1.5 لاکھ ہوگی, بہت زیادہ ہو تو 1.25 لاکھ کر دیں. اس میں وہ ٹیکس الگ دیتے ہیں. 3 بچوں کے 1.5 لاکھ کی جو سیمسٹر فیس ہے وہ الگ ہوتی ہے. گھر میں 3-4 اے سی لگے ہوتے ہیں, اس کا خرچہ الگ ہوتا ہے. بجلی کا کوئی 35-40 ہزار کا جو بل ہوتا ہے. 2 گاڑیاں ہوتی ہیں, بیگم صاحبہ کی الگ اور اپنی الگ, اس کا خرچہ الگ ہوتا ہے. سرکاری گاڑی نکال کے جو بچوں کو دی ہوتی ہے اس کا خرچہ الگ ہوتا ہے. تو آپ کی تنخواہ تو انہی چیزوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ شراب و کباب کی جو محافل ہوتی ہیں اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ جس کے لیے آپ کو گیسٹ ہاؤس بھی بک کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے آپ کو ایک نو گو ایریا میں جانا پڑتا ہے, جس کے لیے آپ کو اعلیٰ سطح کے وہ خواتین کو بلانا پڑتا ہے اس معیار کی, اور جس کے لیے آپ کے ساری کام کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جب لت لگ جاتی ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیکیداری سے پیسہ کما کے, نان کسٹم گاڑیوں کا بزنس کر کے, ڈرگ ڈیلنگ کا بزنس کر کے, یا ملک کے راز بیچ کے. یہ وہ چیزیں جو شاید ہم کرنے کے بعد بہت زیادہ مشکلات فیس کریں, لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان کو مزید گروی نہ رکھوایا جائے, پاکستان کے نظریے کو گروی نہ رکھوایا جائے. اور پھر انہی چیزوں پر انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بلیک میل کرتی ہے, یہ کام کرو, نہیں تو یہ سارا کچھ پبلک میں آ چکا ہوگا. یہ کام. تیسرا قانون, پاکستان کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہم نے سوچا ہے کہ ہم آنے کے بعد جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ تو ہم امپلیمنٹ کریں گے ٹیکس کا, لیکن ایک چیز ایسی بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے کہ جس بندے کی مالیت, جس کے پاس اثاثہ جات 1 ارب سے زائد کے ہیں وہ 5%, اور جس کے 5 ارب سے زائد کے ہیں وہ 10% 5 سال میں 1 مرتبہ ٹیکس کے علاوہ وہ اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کی سکیمز میں لگائے گا, جس کا سارا پورٹ فولیو بنا کے دے گا آپ کا ڈپٹی کمشنر اور آپ کا ضلع ناظم. وہ جس کے پاس 5 ارب کے اثاثہ جات ہیں اس کا 10% 50 کروڑ ہوتا ہے. سر 4.5 ارب آپ کی جیب میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. وہ 50 کروڑ اور اس میں یہ بھی لایا جائے گا کہ وہ اس کے نام پہ ہاسپٹل بنے گا اس کے علاقے میں, اس کے باپ کے نام پہ یونیورسٹی بنے گی, اس کی والدہ کے نام پہ کالج بنے گا, کہ وہ ایصال ثواب کا ایصال ثواب بھی ہوگا اور اس کو مشہوری بھی مل جائے گی, انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا, اور جو باقی ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے آپ قرضے واپس کریں. صحیح. یہ تو آپ کا چلو مستقبل کے سوچ اور جو آپ کی پارٹی کا ویژن ہوگا, یا نہیں, یہ تو میں بڑے بیسک چیزیں وہ بتا رہے ہیں.